زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا غلط بات؟ پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ نے۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کہ منع کیا ہے۔ تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیہ لگا دوں گا۔ بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیہ لگاؤ۔ اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے۔ ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں۔ بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں۔ آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ۔ ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں۔ دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا، یار تو بھی آ جا۔ یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی، پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا، لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں۔ پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا۔ شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے، تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں، آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال